السلام علیکم۔ اس وقت ہم موجود ہیں سرجانی ٹاؤن کے علاقے خدا کی بستی کے ساتھ موجود رباس کمپاؤنڈ کے اندر۔ یہاں پر ہمارے ساتھ علاقے کی مشہور سماجی شخصیت جناب منیر احمد بلنگی صاحب موجود ہیں۔ کچھ عرصے پہلے ان کے ساتھ کچھ واقعات ہوئے۔ ان کے پراپرٹی کا کاروبار ہے، اس میں ان کے ساتھ کچھ پریشانیاں ان کے ساتھ آئیں، مختلف واقعات ہوئے، لوگوں نے ان کے ساتھ کچھ زیادتیاں کی، قبضہ کیا گیا اور بہت زیادہ معاملات ہوئے۔ ہم ان کے پاس موجود ہیں اور انہی سے پتہ کریں گے کہ ان کے ساتھ کیا معاملات ہوئے اور اب اس کا کیا انہوں نے نتائج نکالے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ منیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی، میں نے جیسے ابھی انٹرو میں نے بتایا کہ آپ کے ساتھ پراپرٹی کے حوالے سے کچھ معاملات ہوئے، تو میں چاہوں گا کہ میرے ناظرین کو آپ وہ بتائیں کہ کیا ہوا آپ کے ساتھ، کس نے زیادتیاں کیں اور کیا وجوہات رہیں۔ آفاق بھائی، بات یہ ہے کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ میں تقریباً 2005 سے کام کر رہا ہوں اور آپ ہمیشہ رابطے میں رہتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ 5 کوٹھیں آباد کی ہیں اور عزت سے لوگ رہ رہے ہیں۔ تو نشو و فریب ہوتے رہتے ہیں، تھراؤ چڑاؤ بھی آتے رہتے ہیں، کچھ معاملات آ گئے، کچھ کرائسس آ گئے، اسی دوران کچھ میری جگہوں پہ قبضے ہو گئے، پھر کیس لڑا، تو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ 13-14 مہینے کے بعد دوبارہ ہمیں ہماری جگہ بھی ملی اور میں شکر گزار ہوں ان دوستوں کا اسی دوران جس نے بھی میرے ساتھ تعاون کیا، اور میں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے یہ شرارت کی تھی، اور میں تہ دل سے ان کو معاف کرتا ہوں اور آئندہ کے لیے ان کو تنبیہ کرتا ہوں کہ کسی بھی غریب کے ساتھ یا کسی بھی کے ساتھ زیادتی نہ کریں اور اپنے حق حلال کا رزق کریں اور حق حلال کی روزی کھائیں۔ اچھا، یہ بتائیے کہ مطلب یہ جن لوگوں نے یہ جگہ پر قبضے کا مسئلہ ہوا تھا آپ کے ساتھ، تو آیا یہ لینڈ مافیا کے لوگ تھے یا ویسے کوئی دشمنی وغیرہ کا معاملہ تھا؟ بس یہ بلڈرز لوگوں کی جو تھی، جو طرح طرح کے نئے نئے بنے ہوئے ہیں اور سارے سسٹم کو آپ جانتے ہی ہیں، تو ہم بھی 20 سال سے دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم نے تو ایک چیز کو لیا تھا اور اس چیز کو بنایا، نیچے سے اوپر تک پورا علاقہ جانتا ہے کہ میں نے کبھی بھی قبضہ نہیں کیا اور قبضے والا کام میں نہ کرتا ہوں اور نہ میں قبضے والوں کے ساتھ جاتا ہوں۔ تو بس آپ آفاق بھائی سمجھدار ہیں، آپ کو سارا پتہ ہے، آپ سب اونچ نیچ کو جانتے ہیں، تو بس اللہ تعالیٰ ان کو نیک ہدایت دے۔ مرزا مقصود بیگ کا نام آیا تھا اس مسئلے میں، تو کیا یہ واقعی مرزا مقصود بیگ کی شرارت تھی؟ میرے سامنے ابھی تک کوئی نہیں آیا، پیچھے رہ کر اگر سب نے ان کی مدد کی ہو تو میں ان کا شکریہ، اور وہ غلط چیز پر آ رہے تھے اور غلط چیز کے اوپر وہ جس جج نے ہمارے خلاف فیصلہ دیا تھا اسی جج نے ہمارے حق میں دیا ہے، اسی چیز کو ریسٹور کیا ہے، اور جس بیلف نے ہمارے سے خالی کروایا تھا اسی بیلف نے ہمیں خالی کروا کے دیا۔ ہماری کسی سے ذاتی دشمنی نہیں ہے، ان کا پلاٹ جو SB 20 ہے وہ SB 20 پہ جائے، ہمارے SB 1 ہے وہ ہمیں مل گیا، شکر الحمدللہ۔ اچھا، میرا آپ سے کافی عرصے سے تعلق ہے، واسطہ ہے، اور کافی کام مجھے معلوم ہے آپ نے بہت اچھے اچھے کام کیے ہیں، لیکن بیچ کا جو پیریڈ گزرا آپ کا، یہ بھی میں نے دیکھا کہ بہت تکلیف دہ گزرا، تو کیسا پایا آپ نے اپنے گھر والوں کو، اپنے لوگوں کو، اپنے دوستوں کو؟ کیا اس سے آپ نے سیکھا، کیا اس سے آپ نے؟ 1400 سال کی تاریخ گواہ ہے فاق بھائی، آپ کو پتہ گرے کا کوئی ساتھی نہیں ہوتا۔ جب گاڑیاں ہوتی ہیں، پراڈو میں جاتا ہے بندہ، نیچے اترتا ہے نا تو اس کو سب سلوٹ بھی کرتے ہیں، اور ہمارے لیے کل نہ پراڈو اہمیت تھی نہ آج اہمیت ہے، ہم موٹر سائیکل والے ہیں، ہم موٹر سائیکل پر ہی صحیح ہیں۔ میری عوام ہے، اللہ کا شکر ہے، میری عوام میرے ساتھ ہے اور میری عوام نے میرا ساتھ بھی دیا۔ ہاں، کچھ ایسے دوست ہیں جن سے توقع تھی کہ وہ اس برے وقت میں ساتھ دیں، انہوں نے نہیں دیا، ان کا بھی شکریہ، کوئی بات نہیں، حالانکہ وہ جانتے ہیں بہت اچھی طریقے سے کہ ان کے برے وقتوں میں نے کیسے ان کا ساتھ دیا، لیکن میرا کسی نے کوئی ساتھ نہیں دیا۔ اچھا، جو لوگ آپ کے کلائنٹ تھے، جن کو آپ نے پلاٹ وغیرہ دیے تھے، تو ایک عرصہ مطلب آپ مارکیٹ سے آؤٹ ہو گئے، تو کیا وہ ابھی تک ان کے پاس وہ تمام چیزیں موجود ہیں یا کوئی اور قبضہ مافیا نے یا کسی نے ان کو پریشان کیا ہے؟ اللہ کا شکر ہے، وہ ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں، اور میری پبلک میرے رابطے میں رہی ہے، میری پبلک مجھے یہی کہتی رہی ہے کہ آپ بیٹھ کے کام کرو، اور میری پبلک نے ساتھ دینے کے لیے بھی کہا۔ مثال کے طور پہ میں نے اگر ان کو 2 لاکھ کا پلاٹ دیا تو وہ کہتے ہیں اگر 50,000 اور بھی دینا پڑے گا تو ہم دیں گے، لیکن آپ کام کریں۔ الحمدللہ میرے کلائنٹ، آپ کو پتہ کہ 6,000 سے زیادہ ممبر ہیں میرے، اور 4,500 لوگوں کو میں قبضے دے چکا ہوں، تو الحمدللہ میرے لیے ان کے لیے میرے لیے کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ اب آگے کے لیے کیا منصوبے ہیں، کیا پلان ہے؟ آفاق بھائی، آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے 1.5 سال سے کرائسس چل رہا ہے۔ پہلے گورنمنٹ کی طرف سے آپریشن تھے، جو غلط کوٹھیاں آباد ہوئی ہیں یا سیکٹروں پہ لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، جو معاملہ دوسرے کیے ہوئے ہیں، تو وہ اس حوالے سے جو ہے نا وہ
ہم کام کی پوزیشن میں نہیں تھے. پھر ظاہر سی بات ہے وہ آپریشن چلا, آپریشن کے بعد توڑ پھوڑ ہوئی, توڑ پھوڑ کے بعد پھر بارشیں شروع ہو گئیں, بارشوں کے بعد پھر گورنمنٹ کریسز آ گئے, پھر آپ کو پتہ کہ الیکشن آ گئے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ہمیں پیچھے بیک سائڈ پہ لے کے جاتی رہیں. اور اب اگر الیکشن ہوئے, اب آنے والے وقت میں دیکھتے ہیں کہ ان شاء اللہ تعالیٰ کیا حالات ہوتے ہیں کیا نہیں ہوتے. اچھا, اس بلدیاتی الیکشن میں آپ نے کس کو سپورٹ کیا تھا؟ میں نے ظاہر سی بات ہے میرا علاقہ ہے, اور اگر ہم متحدہ کی بات کریں تو متحدہ نے تو بائیکاٹ کر دیا تھا, اور پھر ظاہر ووٹ تو دینا چاہیے. تو ووٹ ہم نے یہاں پر جو ہمارے شاد مغل تھے ہمارے علاقے کے, ان کو ہم نے ووٹ کیا. تو ابھی جو صورتحال چل رہی ہے الیکشن کے بعد کی صورتحال, اس میں جو ہے وہ جماعت اسلامی بھی دعویٰ کر رہی ہے اپنا میئر لانے کا, اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی کر رہی ہے. تو آپ ذاتی طور پر کیا سمجھتے ہیں کہ کون کراچی کے لیے بہتر ثابت ہوگا ایز اے میئر؟ میں نے افاق بھائی, آپ کو پتہ ہے کہ نعمت اللہ صاحب کا دور دیکھا, وہ بزرگ ہیں, بہت اچھے تھے مشرف دور میں, اور میئر بھی بنے اور انہوں نے بہت کام کیا. اس کے بعد پھر متحدہ میں مصطفیٰ کمال آئے, انہوں نے بھی بہت اچھے کام کیے. اس کے بعد پھر پراپرٹیوں کے کام بھی آپ کو پتہ بہت اچھے چلتے تھے, سب لوگوں نے ترقیاں کریں. معاملات خراب کی طرف جب گئے ہیں تو اس کے بعد سے لے کے اب تک, یعنی کہ ابھی یہ 6-7 سال سے ایسا چل رہا ہے کہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ہمارے بڑے کیا کر رہے ہیں. تو باقی جماعت اسلامی ہے, دیکھو انہوں نے بھی کام کیا ہے, متحدہ اس نے بھی کام کیا ہے, پیپلز پارٹی وہ اپنے علاقوں میں انہوں نے بھی کام کیا ہے. تو میں تو یہی کہوں گا کہ سب مل کے کسی ایک کو منتخب کر کے غریبوں کے دادرسی کریں, اور جتنی بھی ہماری کچی گوٹھیں ہیں ان کو کچی باتی میں لیز کریں, تاکہ ہمیں یہ جو بھی ہر 6 مہینے بعد ایک آپریشن کی آواز آ جاتی ہے, اور آگے کوئی ایک گوٹھ میں توڑ پھوڑ ہوتی ہے تو سب بے روزگار ہو جاتے ہیں. جو غلط ہے ان کو غلط کر دیں, جو صحیح ہے ان کو صحیح کر کے نظام کو چلا دیں تاکہ لوگوں کے اعتماد بحال. اچھا یہ بتائیے, یہ تو ابھی آپ نے کہا کہ ان کو مل کر کرنا چاہیے, لیکن ذاتی میں نے آپ سے پوچھا تھا ذاتی تجزیہ کہ میئر کے لیے حافظ نعیم الرحمان صاحب, کراچی کے عوام کا میں زیادہ تر دیکھا, میں نے سروے کیا, حافظ صاحب کو وہ لائک کرتے ہیں. تو ایز اے حافظ صاحب کو آپ میئر کے حیثیت سے کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھو جی, نعمت اللہ جو ہمارے بزرگ ہیں, جب ان کے دور میں بہت اچھے کام ہوئے تو یہ انہی ہی کے منجے ہوئے کھلاڑی ہیں اور انہی کے شاگرد ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ ان سے کم کام کریں گے, بلکہ ان سے بڑھ کے کام کریں گے اگر ان کو پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی موقع دیتی ہے تو. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے علاوہ مجھے یہ بتائیے, سیاست کے تھوڑے سے میں ایک دو سوال پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ہم نے عمران خان کا بھی دور دیکھ لیا, ہم نے نواز شریف کا بھی دور دیکھا ہے, ہم نے زرداری کا بھی دور دیکھا ہے, اور اب جنرل الیکشن بھی کچھ عرصے بعد ہو جائیں گے. تو زرداری, نواز شریف یا عمران خان؟ دیکھیں جی, اگر تھوڑا سا بیک گراؤنڈ پہ دیکھیں ہم, ورلڈ کپ کے حوالے سے یا اقوام متحدہ میں تقریر کے حوالے سے, یا جو سرپرائز دیا تھا انڈیا کو, جن کے 2 طیارے گرائے تھے اسمبلی میں کھڑے ہو گئے ٹائمنگ کے ساتھ, تو وہ عزت تو اللہ تعالیٰ نے عمران کو دی, ابھی تک کسی کو نہیں دی ہے. جبکہ حالانکہ پنجاب میں میرا پیپلز پارٹی سے تعلق ہے, اور کچھ میرے بڑوں کا نواز شریف سے تعلق ہے. کراچی کے اندر ظاہر سی بات ہے ہم شروع سے متحدہ میں رہے, تو ہم متحدہ کو ووٹ دیتے تھے, اور ابھی بھی ہم نے یعنی کہ سیاست کے حوالے سے انہی کا دور چلتا رہا. تو میں نہیں سمجھتا کہ عمران کے علاوہ کوئی دوسری چوائس ہے. یعنی آپ کی نظر میں عمران خان بیسٹ چوائس ہے ابھی پاکستان کے لیے, لیکن کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ ایک دجالی فتنے کی صورت میں آ رہا ہے, اور ملک کو اس کی وجہ سے جو ہے بڑا یہودی لابی بہت تیزی سے مستحکم ہوئی ہے یہاں پر. دیکھو جی, اگر یہودی لابی کی بات کریں تو یہودی لابی تو 1400 سال سے ہمارے اسلام کے خلاف چلی آ رہی ہے, اور آج بھی وہ چاہتے ہیں. اب جیسے موبائل پہ آپ دیکھتے ہیں کہ کیسی واحیات چیزیں چلتی ہیں جو ہم بہنوں بیٹوں میں بیٹھ کے دیکھ ہی نہیں سکتے. اور دوسرا یہ کہ جو آپ یہ ٹاک شاک کے اوپر بیٹھ کے جو پیپلز پارٹی والے نون لیگ کو بولتے ہیں, نون لیگ والے پیپلز پارٹی کو بولتے ہیں, متحدہ والے وہ حقیقی کو بولتے ہیں, حقیقی دوسرے کو بولتی ہے, پی ٹی آئی دوسرے کو بولتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک عزت دار سیاستدان کا کام نہیں ہے. تو الزام اتنا تھا, اور عوام جو ہے وہ بیوقوف نہیں ہے, عوام بہت سمجھ چکی ہے, اور عوام بہت سمجھدار ہے. ہمارے بچے جو ہیں ہم سے زیادہ ایڈوانس ہیں, وہ سوشل میڈیا پہ بھی, یو پہ بھی, اور واٹس ایپ پہ بھی وہ اتنے فاسٹ ہیں کہ کوئی چیز جو ہے نا آپ ان سے چھپانا وہ مشکل ہے. اب میں سب کو یہی کہوں گا کہ بہت ہو گیا, 70-75 سال سے ہم بھی آگے نہیں بڑھ سکے. اب خدا کے لیے سب مل جاؤ, سب بیٹھ کے. ہم فوج کو بدنام کرتے ہیں, فوج کو گالیاں دیتے ہیں, اب باجوہ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, کبھی کسی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے, اور سب مل بانٹ کے پاکستان کے لیے کام کریں. پاکستان ہے تو ہم سب ہیں, اگر پاکستانی ہے تو کوئی بھی نہیں.
ٹھیک، بہت اچھی بات کی آپ نے. اچھا یہ بتائیں، اب جیسے آپ نے کہا جی حافظ نہیں بول رہا، ہمارے پاس اچھی چوائس ہیں. اچھا حافظ صاحب یقیناً طور پر اکیلے حکومت نہیں بنا سکتے، تو آپ کی نظر میں ان کے بعد بہتر آپشن کیا ہے، پی ٹی آئی یا پاکستان پیپلز پارٹی؟ میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ان کو الحاق کرنا چاہیے، کیونکہ پیپلز پارٹی ہمیشہ پاور میں رہی ہے اور علاقوں اور گلیوں کا حال آپ کے سامنے ہے. اور اب یہ اگر سر عمران خان نے پچھلے 3.5 سال میں اگر کوئی کام نہیں کیا تو عوام نے ان کو تھوڑا سا جھٹکا بھی دیا ہے اور نعیم صاحب کو موقع دیا ہے. تو نعیم صاحب اور پی ٹی آئی، جیسے میں نے سنا ہے کہ 90-94 حافظ صاحب کے ہیں، 45-46 ان کے ہیں، تو ان کا جو ہے نا الحاق ہو سکتا ہے. اب ان کے 99 کچھ 100 کے قریب ان کے ہیں، 94 ان کے ہیں، تو یہ آپس میں جو ہے نا ٹکر پہ ہیں، لیکن نہ وہ بنا سکتے ہیں نہ یہ بنا سکتے ہیں. تو بہترین چوائس جو ہے وہ پی ٹی آئی ہے، اور پی ٹی آئی جو ہے نا وہ حافظ صاحب کو سپورٹ کرنا چاہیے. ناظرین، جیسا کہ آپ نے منیر احمد ملنگی صاحب کی گفتگو سنی، انہوں نے جن کرائسس کا سامنا کیا ہے اس کے بارے میں بھی ان کا یہی کہنا تھا کہ جو وقت گزر گیا اس پر وہ کسی سے شکایت نہیں کرتے. جنہوں نے اچھا کیا ان کا بھی شکریہ ادا کیا، اور جنہوں نے اچھا نہیں کیا ان کا بھی کیا. اس کے علاوہ جب ہم نے ان سے سیاسی حوالے سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ اس ملک کو اگر کوئی شخص ترقی پر لے جا سکتا ہے تو وہ عمران خان ہے. کیمرہ ٹیم سفیر صدیقی، عارف خان کے ساتھ آفاق صدیقی.